فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد دوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے سردارانہ نے لشکر کی وضاحت۔ طبری کا بیان ہے کہ عائشہ کا لشکر مکہ سے چل کر بصرہ کے نزدیک پہنچا اور وہاں ایک مقام جس کا نام حضر ابو موسیٰ تھا اتر پڑا۔ عثمان ابن حنیف انصاری حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے۔ جب انہیں واقعے کی اطلاع ملی تو ابو الاسود کو مامور کیا کہ لشکر عائشہ میں جا کر ان کے سرداروں سے ملاقات کریں اور ان کی خواہش و مقصد کی تحقیق کریں۔ ابو الاسود نے اپنے آپ کو عائشہ کے لشکر میں پہنچایا۔ پہلے انہوں نے خود عائشہ سے ملاقات کی اور پوچھا، اے عائشہ، بصرہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ عائشہ نے جواب دیا، عثمان کے خون کا ان کے قاتلوں سے انتقام لینے یہاں آئی ہوں۔ ابو الاسود نے کہا، اے عائشہ، بصرہ میں کوئی بھی عثمان کا قاتل نہیں ہے کہ جن سے آپ انتقام لیں۔ عائشہ نے کہا، اے ابو الاسود، تم ٹھیک کہتے ہو، عثمان کے قاتل بصرہ میں نہیں ہیں، اور ہم بھی یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ قاتلوں کو بصرہ میں تلاش کریں، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں سے مدد طلب کریں اور ان لوگوں کی مدد اور حمایت سے مدینے جائیں اور قاتلان عثمان سے انتقام لیں جو حضرت علی علیہ السلام کے ارد گرد ہیں۔ اے ابو الاسود، جس دن عثمان نے تمہیں تازیانے سے اذیت دی تھی تو مجھے دکھ ہوا تھا اور میں نے صاف طور سے ان کے اوپر سخت اعتراض کیا، لیکن تم لوگوں نے تو انہیں تلواروں سے قتل کیا۔ یہ کیسے مناسب ہے کہ میں خاموش رہ جاؤں اور ان کی مظلومیت پر فریاد نہ کروں، ان کا انتقام نہ لوں؟ اے ابو الاسود، نہیں، میں ہرگز خاموش نہیں رہوں گی۔ ابو الاسود نے کہا، اے عائشہ، آپ کو تلوار و تازیانے سے کیا سروکار؟ آپ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پردہ نشین ہیں۔ آپ کی صرف یہی تکلیف ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں، قرآن کی تلاوت کریں اور پروردگار کی عبادت بجا لائیں۔ اے عائشہ، اسلام میں عورتوں پر جہاد نہیں ہے، اس کے علاوہ خون عثمان کا انتقام تو تمہارا حق بھی نہیں ہے۔ حضرت علی خون عثمان کے انتقام کا زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ رشتے کے لحاظ سے تم سے زیادہ عثمان کے قریب ہیں، کیونکہ دونوں ہی خاندان عبد المناف سے ہیں، لیکن تم قبیلہ تمیم سے ہو۔ عائشہ نے کہا، اے ابو الاسود، میں اپنا ارادہ بدلوں گی نہیں، اب اس راہ سے واپس نہیں جاؤں گی جب تک اپنے مقصد حاصل نہ کر لوں اور اپنے قیام کے نتیجے تک نہ پہنچ جاؤں۔ اے ابو الاسود، تم نے کہا عورتوں پر جنگ و جہاد نہیں ہے، کون سی جنگ اور کیسا جہاد؟ کیا اس معاملے میں جنگ و جہاد کی بھی بات ہے؟ میری جو حیثیت ہے، کیا کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ مجھ سے جنگ کرے؟ ابو الاسود نے کہا، اے عائشہ، آپ کو دھوکہ تو یہی ہوا ہے، کیونکہ آپ سے ایسی جنگ ہوگی کہ اس کا آسان ترین میدان شعلوں سے بھرا ہوا اور کمر شکن ہوگا۔ ابو الاسود نے یہی بات ختم کر دی۔ پھر انہوں نے زبیر سے ملاقات کی اور کہا، اے زبیر، وہ دن بھولا نہیں ہے جب لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی تھی اور آپ قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کر نعرہ لگا رہے تھے، کوئی شخص خلافت کے لیے علی سے بہتر اور لائق نہیں ہے، خلافت کا لباس صرف علی کے لیے موزوں ہے، ان کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا، لیکن آج وہی شمشیر آپ نے ہاتھ میں لے کر انہیں علی کے خلاف قیام کیا ہے۔ اے زبیر،
کہاں ہے وہ دل سوزی اور طرفداری، اور کہاں ہے یہ عداوت و مخالفت؟ زبیر نے ابو الاسود کے جواب میں قتل عثمان کا مسئلہ پیش کیا۔ ابو الاسود نے کہا، آپ نے تو جیسا کہ سنا ہے کہ قتل عثمان میں آپ ہی لوگ شریک ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی اس کے قتل میں دخل نہیں۔ زبیر نے کہا، اے ابو الاسود، ذرا طلحہ کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ ابو الاسود کا بیان ہے کہ میں طلحہ کے پاس گیا، لیکن وہ بہت تند مزاج اور فتنہ انگیز تھے۔ وہ بہت زیادہ جنگ کی باتیں کرتے رہے اور میری تمام نصیحتیں اور باتیں بے اثر رہیں۔ یہ روایت امارت السیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، شرح نہج البلاغہ ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81، طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178 پر موجود ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ابو الاسود کا بیان ہے کہ میں اور عمران بن حسین بصرہ کے گورنر عثمان ابن حنیف کی طرف سے عائشہ کے پاس گئے اور ان سے یہ وضاحت چاہی کہ اے عائشہ، کیا وجہ ہوئی کہ آپ یہاں تک پہنچ گئیں؟ کیا آپ کے اس قیام اور سفر کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ نے اپنی ذاتی رائے سے یہ اقدام کیا ہے؟ عائشہ نے کہا، اس بارے میں میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان یا حکم نہیں ہے، بلکہ جس دن سے عثمان قتل کیے گئے ہیں میں نے ذاتی طور سے ان کے خون کا انتقام لینے کی ٹھان لی ہے، کیونکہ ہم عثمان کے زمانے میں واضح طور سے ان پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہو، انہیں تازیانے کیوں لگا رہے ہو، عام زمینوں اور چرگاہوں کو اپنے اور خاندان والوں کی مویشیوں کے لیے کیوں مخصوص کر رہے ہو، اور صفاق اور ظالم ولید کو، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا اور قرآن نے فاسق کا نام دیا تھا، اور حاشیے میں ہے کہ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے کہ خدا نے جلا وطن کیا تھا اور قرآن نے فاسق کا نام دیا، ایسے شخص کو مسلمانوں کا حکمران بنا دیا۔ ہاں، ہم نے یہ تمام باتیں اس کے کان میں ڈالی، اس نے میری تمام باتیں مان لی، اپنے کارندوں کی حرکات پر شرمندہ بھی ہوا اور اپنے توبہ سے اپنے آپ کو پاک کر کے غلطیوں کی تلافی کی، لیکن تم لوگوں نے اس کی توبہ کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دی، تلواریں کھینچی ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے گھر میں اسے مظلوم اور بے گناہ قتل کر دیا۔ تم لوگ اسلامی سرزمین مدینے کی عظمت اور خلافت کی شان و شوکت، ماہ ذی الحجہ کی حرمت، ان تمام چیزوں کو اسلام نے محترم قرار دیا ہے، تم نے ان سب کو رون ڈالا۔ کیسے اور کیوں میں ظلم و ستم کے مقابلے میں خاموش رہوں اور اس سرکشی اور زیادتی کے مقابلے میں چپ بیٹھ جاؤں؟ ابو الاسود نے کہا، اے عائشہ، آپ کو تلوار و تازیانے سے کیا سروکار؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایسے معاملات میں مداخلت سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے آپ کے لیے گھر کی کوٹھی پسند نہیں کی تھی؟ آپ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف اپنے گھر سے باہر کیوں نکل آئیں اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور ہنگامہ کھڑا کیا؟ عائشہ نے کہا، اے ابو الاسود، کون سا فتنہ اور فساد؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے جنگ کرے یا میرے خلاف زبان کھولے کہ فتنہ و فساد پیدا ہو؟ ہرگز ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا، میرے مقابلے میں ایسی حرکت کی کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ ابو الاسود نے کہا، اے عائشہ، اگر یہ مخالفت اور ہنگامہ آرائی بڑھتی رہی تو لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور ایک عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا۔ عائشہ نے کہا، اے ابو الاسود، اے قبیلہ عامر کے پست فطرت، اے بنی عامر کے چھوکرے، بات کم کر، کون شخص ہے جو زوجہ رسول سے جنگ کر سکے گا؟ یہ روایت بلاغت نساء صفحہ نمبر 9، عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98، البیان والتسین جاہز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 پر موجود ہے۔ ابو الاسود اور عائشہ سے یہیں پر بات ختم ہو گئی، لیکن عائشہ نے ابو الاسود کی بات کا ذرا بھی اثر نہیں لیا، اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ انہوں نے اپنے لشکر والوں کے ساتھ حفرہ ابو موسیٰ سے آگے بڑھ کر بصرہ کے نزدیک ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ سرداران نے لشکر نے تقریریں کی، عنوان یہ ہے،
لشکر عائشہ بصرہ پہنچ گیا اور شہر کے وسیع میدان مربد کو اپنی چھاونی بنایا۔ عثمان ابن حنیف انصاری جو حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے بصرہ کے گورنر تھے، دوبارہ کچھ لوگوں کو مربد بھیجا تاکہ لشکر عائشہ کا انتہائی مقصد دریافت کریں۔ عائشہ نے جب اپنی فوج میں ایک بڑا اجتماع دیکھا اور بصرے والوں کو بھی ایک جگہ دیکھا تو موقع غنیمت خیال کر کے ان کے سامنے اس طرح تقریر کی: اے لوگو، امیر المومنین عثمان اگرچہ حق و عدالت کے راستے سے منحرف ہو گئے تھے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اذیت دی، ناتجربہ کار اور فاسد جوانوں کو حکومت دے دی، ایسے لوگوں کی حمایت کی جن پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی آبادی سے جلا وطن کیا، عمومی چرگاہوں کو اپنے لیے اور بنی امیہ کے لیے خاص کر لیا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اور ان کے انجام گوش زد کیے تو انہوں نے لوگوں کی نصیحتوں سے سبق لیا، اپنے خراب کرتوتوں سے پشیمانی کا اظہار کیا اور اپنے دامن آلودہ کو آب توبہ سے دھو ڈالا اور اپنے کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان کی توبہ کو وقت نہیں دی، ان کی پشیمانی پر اعتنا نہیں کیا اور انہیں قتل کر ڈالا۔ اس پاکیزہ شخص اور بے گناہ شخص کا خون بہا ڈالا، اسے قتل کر کے بہت سے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کیا، کیونکہ وہ خلافت کا مقدس لباس پہنے ہوئے تھے۔ جس مہینے میں جنگ اور خون ریزی حرام ہے، اسی ماہ ذی الحجہ میں، اس شہر میں کہ جس کا احترام اسلام نے لازم قرار دیا ہے، اسی شہر میں قربانی کے اونٹ کی طرح انہیں قتل کر ڈالا، ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ اے لوگو، جان لو کہ قریش قتل عثمان کے اصل مجرم ہیں، انہیں قتل کر کے خود اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیا ہے اور اپنے مکے خود اپنے منہ پر مارے ہیں۔ قتل عثمان سے وہ اپنا مقصد نہ پائیں، ان کی حالت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ خدا کی قسم، ان لوگوں کو آفت گھیرے لے گی جو انہیں نیست و نابود کر دے گی، انگاروں سے بھرپور آفت، انہیں جڑ سے اکھاڑنے والی ایسی آفت کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دے گی اور بیٹھے لوگوں کو اٹھا دے گی۔ ہاں، خدائے عادل اس بے حد ظلم کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا کہ ان پر ذرا بھی رحم نہ کریں گے اور انہیں بدترین اور سخت عذابوں سے انہیں اذیت دے گا۔ اے لوگو، عثمان کا گناہ ایسا نہیں تھا جو ان کے قتل کو جائز بنا دے۔ پھر یہ کہ تم لوگوں نے ان سے توبہ کرنے کو کہا، اس کے بعد ان کی توبہ کو وقت دیے بغیر ٹوٹ پڑے اور بے گناہ ان کا خون بہا ڈالا۔ اس کے بعد تم نے لوگوں کے مشورے کیے بغیر علی کی بیعت کر لی اور غاصبانہ طریقے سے انہیں کرسی خلافت پر بٹھا دیا۔ تم لوگ سوچو، میں تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے عثمان کے حق میں تمہاری ان شمشیروں سے جو ان پر برسائی گئیں غضبناک نہیں ہو جاؤں اور خاموش رہوں؟ اے لوگو، ہوش میں آؤ، کیونکہ عثمان کو مظلوم اور بے گناہ قتل کیا گیا۔ اب تم لوگ ان کے قاتلوں کو تلاش کرو، جہاں بھی ان پر قابو پاؤ انہیں قتل کر ڈالو۔ اس کے بعد ان لوگوں میں جنہیں عمر نے خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، شورا کے ذریعے سے خلیفہ منتخب کر لو۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس شخص نے عثمان کو قتل کیا، اور یہاں لکھا ہے حاشیے میں کہ قاتل عثمان سے ان کی مراد حضرت علی ہیں، وہ خلافت کے بارے میں یا شورا میں خلیفہ معین کرنے کے لیے شامل ہو اور ذرا بھی مداخلت کرے۔ اور یہ روایت موجود ہے المعتل سیاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51، شرائع نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499 پر۔ زہری کا بیان ہے کہ عائشہ کی تقریر ختم ہوتے ہی طلحہ و زبیر نے بھی اٹھ کر لوگوں کے سامنے تقریر کی: اے لوگو، ہر گناہ کی توبہ ہے اور ہر گناہ گار پشیمان ہونے کے بعد پلٹتا ہے، جس کے اثر سے وہ پاک اور مغفور ہو جاتا ہے۔ عثمان بھی اگرچہ گناہ گار تھے، لیکن ان کا گناہ توبہ اور گناہ سے پاک ہو گیا تھا۔ ہم بھی کسی حیثیت سے ان کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی سرزنش کریں اور اس طرح انہیں توبہ پر مجبور کریں۔ لیکن کچھ نادان
اور ہنگامہ پسند آدمیوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہمارے جیسے صلح پسند، ملائم اور حلیم لوگوں پر حاوی ہو گئے اور نتیجے میں انہیں قتل کر ڈالا۔ ابھی طلحہ و زبیر کی باتیں یہیں تک پہنچی تھی کہ بصرہ والے چاروں طرف سے اعتراض کرنے لگے اور چلانے لگے، اے طلحہ، تمہارا خط ہمارے پاس پہنچا تھا، اس کا لہجہ بہت سخت تھا، آج کی تمہاری بات سے اور اس خط کے مضمون سے کوئی مناسبت اور میل نہیں ہے۔ اس موقع پر زبیر نے لوگوں کو مطمئن اور خاموش کرنے کے لیے کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی اور کہا، اے لوگو، میں نے عثمان کے بارے میں تمہیں کوئی خط نہیں لکھا، اگر تمہارے پاس اس بارے میں کوئی خط پہنچا ہے تو دوسروں نے لکھا ہوگا۔ پہلی بات کو زیادہ آب و تاب سے بیان کرنے لگے اور عثمان کی مظلومیت لوگوں کے سامنے زیادہ وضاحت سے بیان کی۔ اس ضمن میں حضرت علی اور ان کے ماننے والوں کی شدت کے ساتھ تنقید اور مذمت کی، اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 پر موجود ہے۔ عنوان ہے مقرروں پر اعتراض۔ عائشہ اور ان کے سرداران لشکر کی آتشگی تقریروں کے بعد جو مربت میں ہوئی تھیں، کچھ سامعین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے واضح لفظوں میں اعتراضات کیے۔ طبری نے ان تقریروں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس موقع پر خاندان عبدالقیس کا ایک شخص کھڑا ہو کر بولا، اے زبیر، خاموش ہو جا، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں اور جو کچھ لازم ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن ابن زبیر اس پر بپھر کر بولے، اے مرد عبدی، تیری کیا حیثیت ہے کہ بات کرے؟ لیکن اس شخص نے ابن زبیر کی سرزنش پر کوئی توجہ نہیں کی اور عائشہ کے لشکر والوں سے کہنے لگا، تم مہاجرین کے گروہ میں سے ہو، تم نے زندگی میں عظیم فضیلت اور افتخار حاصل کیا، کیونکہ تم ہی تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی آواز پر لبیک کہا، اور تم لوگ تمہارے بعد تمہاری پیروی میں اسلام سے وابستہ ہوئے، اسے جان و دل سے قبول کیا، اور جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقائے الہی سے جا ملے، تم ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنوں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور اس کی بیعت کی، باوجود اس کے کہ تم نے اس انتخاب میں ہم سے مشورہ نہیں کیا اور ہماری اطلاع کے بغیر یہ اقدام کر ڈالا۔ پھر بھی ہم نے تمہاری مخالفت نہیں کی، تم جس بات کو پسند کرتے تھے ہم اس پر راضی رہے۔ ان کی زندگی ختم ہوئی اور کسی شخص کو تمہارے درمیان سے خلافت کے لیے چن لیا گیا، تم لوگوں نے ہمیں اطلاع دیے بغیر اس کی بیعت کر لی، ہم نے بھی اسے مان لیا، اور تمہاری خوشنودی کی خاطر کے لیے ہم نے اس کی بیعت کر لی۔ اس نے بھی جب دنیا سے رخت سفر باندھا تو امارات اور خلافت کو 6 آدمیوں کے درمیان ڈال کر معاملہ شورا کے حوالے کر دیا۔ ان 6 افراد میں سے عثمان کو منتخب کر کے تم نے بیعت کر لی، لیکن دیر نہیں گزری کہ تم نے اس کی روش کو ناپسند کیا، اس کے کرتوتوں پر اعتراض کیا، یہاں تک کہ تم نے اس کے خون سے ہاتھ رنگین کیے، حالانکہ تم نے نہ اس کی خلافت میں ہم سے مشورہ کیا تھا اور نہ قتل میں۔ وہیں تم لوگ علی کے گھر پر چڑھ دوڑے، ان سے حد سے زیادہ اصرار کیا، یہاں تک کہ ان کو زبردستی اس کام پر آمادہ کیا اور ان کی بیعت کر لی، پیمان خلافت باندھ لیا۔ یہ تمام باتیں تو ان لوگوں نے ہماری اطلاع کے بغیر اور ہمارے مشورے کے بغیر انجام دیں، لیکن اب ہم نہیں چاہتے کہ کس دلیل سے اس کے خلاف تم نے فتنہ ابھارا ہے اور ان سے آمادہ جنگ ہو گئے ہو۔ کیا حضرت علی علیہ السلام نے مسلمانوں کے مال و دولت میں خیانت کی ہے، زیادتی کی ہے، یا خلاف حق کوئی کام کیا ہے، یا تم لوگوں کی پسند کے خلاف کسی عمل کے مرتکب ہوئے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا دامن ان تمام باتوں سے پاک ہے، پھر ہم لوگ ان پر کیا اعتراض کریں اور کیوں ان سے جنگ کریں؟ ابھی اس شخص کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ لشکر عائشہ کے کچھ لوگ اس کی حق گوئی پر بھڑک اٹھے اور اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس شخص کے خاندان کے لوگ اور رشتہ دار اس کی مدد پر کھڑے ہو گئے، اس کی طرف سے دفاع کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بچا کر لشکر کے درمیان سے بھاگ گیا۔ لیکن حادثہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا۔ دوسرے دن عائشہ کے لشکر اور اس شخص کے قبیلے کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اس شخص کے قبیلے کے 70 آدمیوں کو ان لوگوں نے بزدلانہ طریقے سے قتل کیا۔ یہ روایت بھی طبری کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 178 پر موجود ہے۔ جس وقت یہ واقعہ امام نے سنا تو بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ آپ نے ان لوگوں سے تعزیت میں شعر اس مضمون میں کہے۔ آپ نے شعر کہا،
بہت افسوس اور دکھ ہوا اس ظلم پر جو قبیلہ ربیہ پر ڈھایا گیا۔ ربیہ کے لوگ اپنے امام کی بات ہمیشہ سنتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ہمیشہ طرفدار حق رہے اور حق کی راہ میں انہوں نے اپنا خون نثار کیا۔ اس کے بعد طبری نے نصر ابن مزاحم سے نقل کیا ہے کہ جاریہ ابن قدامہ لشکر عائشہ کے مقابل کھڑے ہو کر بولے، اے عائشہ، خدا کی قسم، خون عثمان کا بہانہ بنانے کا گناہ اس سے کم تر ہے کہ تو اس ملعون اونٹ پر سوار ہے اور اپنے گھر سے باہر نکل کر مردوں کی طرح میدان جنگ میں چلی آئی ہے۔ اے عائشہ، تیرا اسلامی معاشرے میں احترام کیا جاتا ہے، لیکن اس عمل سے تو نے اپنی وقت برباد کر دی، اپنی عزت و احترام کا ناس مار دیا اور اپنے کو قتل اور ہلاکت میں جھونک دیا، کیونکہ جو بھی تجھ سے جنگ کرے گا وہ تیرا خون بہانے سے باز نہیں آئے گا۔ اے عائشہ، اگر تو اپنے جی سے، اپنے اختیار سے ادھر آئی ہے اور یہ راہ اپنائی ہے تو یہیں سے اپنے گھر واپس جا، اور اگر تو زبردستی یہاں تک لائی گئی ہے تو مسلمانوں سے مدد طلب کر تاکہ تجھ کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑائیں جنہوں نے تجھ کو مجبور کر رکھا ہے اور تجھ کو تیرے گھر پہنچا دیں۔ طبری نے آگے لکھا ہے کہ جیسے ہی جاریہ کی بات ختم ہوئی، فوراً بنی سعد کا ایک جوان کھڑا ہو کر طلحہ و زبیر سے بولا، اے زبیر، کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور حمایتی نہیں تھا؟ اے طلحہ، کیا تو وہی نہیں جس نے اپنی تلوار سے اور جان و مال سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابل حمایت کی تھی؟ لیکن آج کیا ہوا؟ وہ تمام یاری و وفاداری ظلم و خیانت سے بدل گئی۔ میں ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے اپنی عورتوں کو تو گھر میں بٹھا رکھا ہے اور زوجہ رسول کو اپنے ساتھ یہاں تک کھینچ لائے ہو۔ تمہارے اس اقدام سے ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اس جوان نے یہ کہہ کر اور لشکر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور پھر اس نے چند اشعار بھی پڑھے۔ خدا کی قسم، یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اپنی عورتوں کو تم نے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور زوجہ رسول کو میدان میں کھینچ لائے ہو۔ عائشہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھیں اور اپنے آبرو کی حفاظت کریں، لیکن انہیں سیرہ نوردی اور گھوڑوں کو اسے روننے کی ہوس نے انہیں برباد کر ڈالا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ان کے بیٹوں کی طرح ہے اپنے سامنے شمشیر و نیزے سے لڑا دیں اور اس کا تماشا دیکھیں۔ طلحہ و زبیر نے بھی اپنی حیثیت اور احترام کا ناس مار دیا۔ یہ ان لوگوں کا بہت پست مقصد اور منحوس ارمان ہے۔ اس کے بعد طبری نے مزید لکھا کہ اس موقع پر قبیلہ جہینہ کا ایک جوان محمد ابن طلحہ کے سامنے پہنچا، جو بہت عابد و زاہد سمجھے جاتے تھے، اور ان سے قاتلان عثمان کے بارے میں پوچھا۔ محمد نے جواب دیا، خون عثمان 3 لوگوں پر ہے، 1/3 اس خاتون کی گردن پر ہے جو ہودج میں سوار ہے، 2/3 اس شخص کی گردن پہ ہے جو سرخ اونٹ والا ہے۔ جو سرخ اونٹ پر سوار تھا وہ طلحہ تھا، اور تیسرا حصہ خون عثمان کا علی کی گردن پر ہے۔ وہ جوان محمد کی بات پر ہنسا اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ ترجمہ: میں نے فرزند طلحہ سے عثمان کے قتل کے بارے میں وضاحت چاہی کہ مسلمانوں نے انہیں اپنے قبرستان میں کیوں نہیں دفن ہونے دیا۔ اس نے جواب دیا کہ عثمان کا خون ان 3 افراد کی گردن پر ہے، ایک وہ عورت جو ہودج پہ سوار ہے، دوسرا وہ جو سرخ اونٹ پر سوار ہے، اور تیسرے علی ابن ابی طالب۔ اور ہم لوگ تو صحرا نشین عوام تھے، ہمیں ان باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ تم نے سچ کہا، ہودج سوار اور اونٹ سوار ہی عثمان کو قتل کرنے والے ہیں، لیکن حضرت علی کے بارے میں تم نے غلطی کی اور دھوکے کا شکار ہوئے۔ عنوان ہے جنگ جمل، پہلی جنگ شروع ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا، ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہیں ہمارے اوپر کوئی برتری اور تخفیف نہیں، لیکن وہ ہم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور یہ رویہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کام کیے جو ہر طرح سے اعتراض و تنقید کے قابل ہیں۔ عثمان ابن حنیف نے کہا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے اس شہر کا حکمران ہوں، مجھے کوئی اختیار نہیں کہ تمہیں تھوڑی مہلت دو کہ میں امیر المومنین کو ایک خط لکھ کر تمہارے مطالبات کی اطلاع دے دوں تاکہ وہ جیسا کہیں اور جو حکم دیں اس پر عمل کیا جائے۔ عثمان ابن حنیف کی
منصفانہ پیشکش قبول کر لی گئی اور اسی پیشکش کے مطابق ان لوگوں نے باہم عہد کیا اور خدا کو بھی اس پر گواہ قرار دیا۔ عثمان ابن حنیف نے یہ سارا واقعہ امام علی علیہ السلام کو لکھ دیا، لیکن 2 روز سے زیادہ نہ ہوا کہ عائشہ کے لشکر نے بصرہ کا امن و سکون برہم کر ڈالا اور عثمان پر حلہ بول دیا، انہیں قید کر لیا، انہیں تازیانوں سے اذیت دی اور بہت قابل رحم حالت میں ان کے سر اور داڑھی کو تراش ڈالا۔ اور یہ روایت طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178 پر موجود ہے۔ یہاں پر عثمان سے مراد یہ عثمان بن حنیف ہیں۔ کچھ دوسرے مورخوں نے یعقوبی، مسعودی اور صاحب استیعاب نے یوں بیان کیا: عائشہ اور عثمان ابن حنیف کی فوجوں کے درمیان اس مضمون کا عہد نامہ ہوا تھا کہ طرفین جنگ کی آگ بھڑکانے سے پرہیز کریں گے اور شہر بصرہ کے انتظامی امور پہلے کی طرح عثمان ابن حنیف کے اختیار میں رہیں گے، یہاں تک کہ خود حضرت علی علیہ السلام بصرہ میں تشریف لائیں اور اپنے مخالفین سے گفتگو کر کے اپنے نقطۂ نظر کی تحریری وضاحت کریں۔ صلح نامہ کا یہی مضمون دونوں لشکر کے درمیان لکھا گیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کے حکمران نے اس صلح نامہ کے مطابق اپنے ساتھیوں فوجیوں کو حکم جاری کیا کہ جنگی ہتھیار اتار دیں تاکہ صلح صفائی کی راہ ہموار ہو سکے، لیکن تھوڑے دن نہ ہوئے تھے کہ انتہائی ٹھنڈی اور بارش کی راہ میں کچھ عائشہ کے لشکر والے عبداللہ ابن زبیر کی سرگردگی میں بصرہ کے گورنر پر حملہ کر بیٹھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے گورنر عثمان کو قید کر لیا، پھر بیت المال لوٹنے کے لیے بڑھے اور پاسبانوں کو منتشر کر دیا، ان کے 40 آدمیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور یہ روایت استیعاب حالات حکیم ابن حبلہ میں موجود ہے۔ مسعودی کا بیان ہے کہ اس حملے میں مقتولوں اور زخمیوں کی تعداد 70 تک پہنچ گئی، ان میں سے 50 کو قید کر کے عوام کو مرعوب کرنے کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے گردن مار دی گئی۔ طبری اور صاحب استیعاب کہتے ہیں عثمان ابن حنیف کو قید کرنے کے بعد ابان ابن عثمان کو عائشہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان کے بارے میں حکم حاصل کیا جائے۔ عائشہ نے بھی ان کے قتل کا حکم دیا اور کہا: اے ابان، عثمان ابن حنیف کو اپنے باپ کے انتقام میں قتل کر ڈالو اور اپنے باپ کا انتقام اس سے لے لو۔ جس وقت عثمان ابن حنیف کے فرمان قتل کی اطلاع لوگوں کو ہوئی تو ایک عورت عائشہ کے پاس آ کر بولی: اے ام المومنین، تمہیں خدا کی قسم ہے عثمان ابن حنیف کا احترام کرو، کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور ساتھی ہیں، اس بات کو نظر انداز نہ کرو اور ان کے قتل سے باز آؤ۔ عائشہ پر اس عورت کی بات کا اثر ہوا اور حکم دیا کہ آبان کو واپس لایا جائے۔ آبان دوبارہ عائشہ کے پاس آئے تو عائشہ نے ان سے کہا کہ آبان قتل عثمان سے باز آؤ اور انہیں قید خانے میں ڈال دو۔ آبان نے کہا: اے عائشہ، اگر میں جانتا کہ تم عثمان کے معاملے میں تخفیف کا حکم دو گی اور ان کے قتل کو قید سے بدل دو گی تو میں واپس نہیں آتا۔ کیا میں تمہارے پہلے حکم کو نافذ کر دوں اور اپنے باپ کے انتقام میں اس کی گردن مار دوں؟ اس موقع کے مطابق نظریہ اور صلح ماجشہ ابن مسعود 40 تازیانے عثمان ابن حنیف کے بدن پر لگا لیے گئے، ان کے سر اور داڑھی کو چھیل ڈالا گیا، ان کی حالت قابل رحم ہو گئی، اس کے بعد انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔ مشہور مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ گورنر کے قصر پر حملہ کر کے عثمان ابن حنیف کو گرفتار کیا گیا، پھر عائشہ کا لشکر بیت المال کی طرف حملہ آور ہوا اور جو کچھ اس میں تھا مال غنیمت کی طرح لوٹ لیا۔ اس طرح عائشہ کے لشکر نے پہلی جنگ جیت لی اور شہر بصرہ کی حکمرانی، بیت المال اور شہر کے تمام اختیارات ان لوگوں کے زیر نگیں آ گئے۔ دوسری جنگ شروع ہوئی۔ عنوان یہ ہے کہ دوسری جنگ شروع ہوئی۔ طبری کا بیان ہے کہ عثمان ابن حنیف کی گرفتاری کا واقعہ جب حکیم بن حبلہ کو معلوم ہوا، جو بصرہ کے معزز اور مشہور بزرگ تھے، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ حکیم بن حبلہ مرد صالح اور معتدین تھے، عبد قیس گروہ کے رئیس و سردار میں سے تھے، بعض مورخوں کے مطابق وہ صحابی رسول بھی تھے،
اور یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے۔ بصرہ کے بکر بن وائل اور عبد قیس قبیلے کے افراد کو لے کر عبداللہ بن زبیر کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ جس صلح نامے کے مضمون کی مخالفت کر کے توڑا گیا ہے اسے نافذ کیا جائے۔ اس کے مطابق عثمان بن حنیف کو قید خانے سے نکال کر گورنر ہاؤس میں پہنچایا جائے تاکہ جب تک حضرت علی علیہ السلام آئیں حکومت بصرہ انہی کے اختیار میں رہے۔ حکیم ابن حبلہ نے آخر میں کہا، اے عبداللہ، خدا کی قسم اگر میں کچھ مددگار فراہم کر سکتا تو تمہاری اس عہد شکنی اور بے گناہ مسلمانوں کے قتل پر تم سے سخت جنگ کر کے مقتولوں کا انتقام لے لیتا۔ اے عبداللہ، اب تمہارا خون بہانا ہمارے اوپر حلال اور مباح ہو گیا ہے، کیونکہ تم نے ہمارے بے گناہ مسلمان بھائیوں کو قتل کر کے ان کا خون زمین پر بہایا ہے۔ اے عبداللہ، تم خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے کہ اتنے مسلمانوں کو تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا، ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اے حکیم، ہم نے انہیں قتل عثمان کے بدلے میں قتل کیا ہے، ان کا خون عثمان کے خون کے بدلے میں بہایا ہے۔ حکیم نے کہا، اے عبداللہ، خدا سے ڈرو، اس کے غضب کا خوف کرو، کیونکہ ان میں سے ایک بھی قتل عثمان میں شریک نہیں تھا، نہ ان کا قاتل تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اے حکیم، ہماری آخری بات یہی ہے کہ عثمان بن حنیف جب تک خلافت علی کی بیعت گردن سے نہ اتاریں، ان سے بیزاری کا اظہار نہ کریں، اسے قید خانے سے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت حکیم نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اے دادگر خدا، تو گواہ رہنا، جو کچھ لازمی اور ضروری واس تھا میں نے ان لوگوں کے گوش گزار کر دیا، لیکن میری نصیحت نہیں سنی۔ اس کے بعد حکیم نے اپنے ساتھیوں کی طرف رک کر کے کہا، اب میں اپنی تکلیف یہی سمجھ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے جنگ کروں، جو بھی تم میں سے تکلیف جنگ کا قائل نہ ہو وہ مجھ سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر عائشہ پر حملہ کر دیا۔ اس طرح لشکر عائشہ اور حکیم کے ساتھیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ حکیم جنگ کر ہی رہے تھے کہ عائشہ کے ایک فوجی نے موقع پا کر آپ کی پنڈلی پر تلوار ماری۔ حکیم کا پیر پنڈلی سے کٹ گیا اور زمین پر گر پڑے۔ حکیم نے اپنی وہی پنڈلی اپنے ہاتھ میں لے کر تیزی سے اس کے سر پر ماری۔ اپنے کٹے پیر کو اس کی گدی پر اس قدر زور سے مارا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ حکیم نے خود کو کشا اپنے کٹے پاؤں کے ساتھ جا کر اپنے کو اس پر ڈال دیا، پھر اسے قتل کر کے لاش پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت ایک راہگیر نے پوچھا، اے حکیم، کس نے تمہیں یہ برے دن دکھائے؟ فرمایا، یہی شخص جو میرے نیچے ہے۔ لیکن یہ زخم اتنا کاری اور مؤثر تھا کہ تھوڑی دیر بعد آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 182 استیاب شرح حال حکیم ابن حبلہ میں موجود ہے۔ طبری کا بیان ہے کہ لشکر عائشہ نے حکیم کے قتل کے بعد دوبارہ عثمان بن حنیف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ عثمان نے کہا، تم جانتے ہو میرے بھائی سہیل بن حنیف مدینہ کے حاکم و گورنر ہیں، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو وہ بھی تمہارے رشتہ داروں کو مدینے میں قتل کر دیں گے۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہ لوگ قتل سے باز آئے اور انہیں آزاد کر دیا۔ یہ روایت بھی طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 181 پر موجود ہے۔